موقر و معزز علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب قبلہ و خطیب و امام حضرت علامہ مولانا امیر اللہ صاحب قبلہ، سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وأصحابه المقربين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ولذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بکاری خیش حرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد نسیانم اغسنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ. بگردابِ بلا افتاد کشتی، ضعیفانے شکستہ رات کشتی. باقی خواجہ عثمان ہارونی، المدد المدد یا معین الدین چشتی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس کو جتنا نبی سے پیار ہے اتنی ہی بلند آواز میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کریں. پڑے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا قافلہ موجود ہے. مجھ سے پیش کر آپ نے ایک عمدہ تقریر سماعت فرمائی اور میرے بعد بھی اچھی تقریریں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی. چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل جو عقد ہونے والا ہے مولا تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے.
نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ادا ہو جائے اور انسان نکاح کے ذریعہ گناہ سے رک جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں النکاح اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری جگہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اور آیت مقدسہ سے واضح طور پر بات ثابت ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان اس گناہ سے پرہیز کرنا شروع کرتا ہے جب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ جایا کرتا ہے۔ شادی جیسی پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد انسان گناہ سے اجتناب کرنا شروع کرتا ہے، لیکن آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی ماتے کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں، انسان شادی جیسی پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد بھی گناہ کا ارتکاب کرتا نظر آتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا جاتا ہے، اس کے قدم گناہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا بند کر دیا، انسان علماء کے قریب جانا بند کر دیا، انسان شریعت مطہرہ سے جو ہے شریعت کے قانون کو اخذ کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ انسان اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کیا، اور اس شادی بیاہ کے حسین موقع پر جب رشتہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنی خود ساختہ رواج کو بنا کر جو خود ساختہ رواج کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو تباہی کی دہلیز پر پہنچا رہا ہے۔ انسان اس طریقے سے بربادی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ شادی جیسے پاکیزہ ماحول میں جب بچی دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، تین آدمی نہیں، بلکہ 50 لوگ ایک بچی دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے احساس نے آپ کو جھجھوڑ کر کہا کہ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو کس طریقے سے پروان چڑھاتا ہے، قسم قسم کی اذیتیں برداشت کر کے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے ایک انسان اپنی بیٹی کی زندگی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ جب باپ کی آرزو یہ ہے، ماں کی خواہش یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے، تو انسان جو ہے 50 لوگ مل کر کے اس بچی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک غریب باپ تمہاری بریانی کا انتظام کیا ہے، تمہاری چائے کا انتظام کیا ہے، قسم قسم کی مٹھائیاں حاضر ہیں، آپ سب صاف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب پوچھا جا رہا ہے آپ کہاں سے آئے ہو اور کیا کرنے کے لیے آئے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ہم بچی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ 50 لوگ مل کر ایک بچی دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک غریب باپ نے تمہاری بریانی کا انتظام کیا، تمہاری چائے کا انتظام کیا، تمہارے سگریٹ کا انتظام کیا، تم دیکھ کے بریانی صاف کر رہے ہو، چائے پہ چائے پیتے جا رہے ہو، مٹھائی کی مٹھائی چٹ کرتے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، جب ایک غریب باپ تمہارے کھانے پینے کا سلسلہ ختم کرتا ہے، اپنی بچی کو لا کر کے اپنے آنگن میں کھڑی کرتا ہے، باری باری 50 لوگ بچی کو دیکھ رہے ہیں، فردن فردن کر کے بچی کو دیکھتے جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ عورتیں گئی ہوئی ہیں، بچی کو دیکھتی ہیں۔ اب جب دیکھنے کا سلسلہ منقطع ہوا تو لڑکی کا باپ اٹھ کر کے لڑکے کے باپ کے قریب ہوا اور کہا جناب بتاؤ میری بچی آپ کو پسند آئی نہیں پسند آئی؟
آئی. اللہ اکبر. لڑکے کا باپ جواب دیتا نظر آتا ہے آپ کی بیٹی مجھے بہت پسند ہے, بہت حسین و جمیل ہے, لیکن یہ میرا اپنی فیصلہ نہیں ہے. ابھی گھر جانے دو, گھر میں مشورہ کروں گا, اہل خانہ سے مشورہ کروں گا, رشتے داروں سے مشورہ کروں گا, تب بتاؤں گا آپ کی بیٹی پسند آئی نہیں پسند آئی. اللہ اکبر. 50 لوگ پہنچ کر کے ایک رشتہ فائنل نہ کر سکے کہ تمہاری بیٹی پسند آئی نہیں پسند آئی. اللہ اکبر. یہ 50 لوگ لوٹ کر کے جب گھر پہنچتے ہیں, جب گھر کی عورتیں جو دیکھنے کے لیے گئی تھی وہ اپنی دہلیز پر اپنا قدم رکھتی ہیں, محلے کی عورتیں اکٹھا ہو کر کہتی ہیں فلانا بتا تو صحیح, فلان گاؤں میں فلان کے یہاں بچی دیکھنے کے لیے گئی تھی, بچی پسند آئی کہ نہیں پسند آئی. تب تک ایک عورت بول پڑتی ہے بچی تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا قد چھوٹا ہے, بچی تو بہت خوبصورت ہے اس کا کان چھوٹا ہے, بچی تو بہت خوبصورت ہے اس کی آنکھیں چھوٹی ہے, بچی تو بہت خوبصورت ہے اس کے پال چھوٹے ہیں. اب قسم قسم کے عیوب نکال کر کے اب یہ لڑکے کے باپ کو جب پتا چلا کہ ساتھ میں جو عورتیں گئی تھی انہوں نے تو قسم قسم کے عیوب بیان کیے ہیں, لڑکے کا باپ کو اٹھا کر کے لڑکے کے باپ سے کہتا ہے او جناب تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک غریب باپ نے تمہاری بریانی کا انتظام کیا تھا, تمہاری سگریٹ کا انتظام کیا, تمہاری چائے کا انتظام کیا, قسم قسم کی مٹھائیاں حاصل کرتی, سب چڑھ کر گئے. اب تو چٹکیوں میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, او پورا تیری بیٹی پسند نہیں آئی, اس کو تم نے سماج میں جینے کے لیے نہیں چھوڑا, وہ سسکتا اور پھرکتا ہوا اسے چھوڑ کر چلے آئے ہو. اللہ اکبر. ایک بات پر امید جاگی تھی, ایک بات کی تمنا اٹھی تھی کہ اپنی بیٹی کے آپ پینے کرتے, لیکن تم نے انہیں سماج میں جینے کے لیے نہیں چھوڑا. اب ہوٹل پہ بیٹھ کر کے دو کپ چائے کی چسکی نہیں لے سکتا ہے کیونکہ محلے کے اور تمام لوگ پوچھیں گے, گاؤں کے تمام لوگ پوچھیں گے اے بڑا بتا تو صحیح میری بیٹی کا رشتہ فائنل ہوا کہ نہیں ہوا. ایک باپ اپنی بیٹی کی داستان کو کیسے بیان کرے گا, ایک بھائی اپنی بہن کی داستان کو کیسے بیان کرے گا, ایک باپ اپنی بیٹی کی داستان کو کیسے بیان کرے گی, ایک بہن اپنے بہن کی داستان کو کیسے بیان کرے گی. تم نے اسے سماج میں جینے کے لیے نہیں چھوڑا. اب وہ لڑکی جس کا رائے رشتہ فوراً ہو جانا چاہیے تھا, اب کئی سال گزر جاتے ہیں اس بچی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم نے اس کو جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب وہ بچی سسک سسک کر روتی نظر آتی ہے. اللہ کی قسم وہ لوگ نبی کے فرمان کو پڑھے ہوتے, مصطفیٰ کے طریقے کو پڑھے ہوتے تو تم یہ راستہ اختیار نہ کرتے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم بچی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس طریقے سے دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر رشتہ ناپسند ہو تو لڑکے والے اپنے گھر خوش ہو جائیں اور لڑکی والے اپنے گھر خوش ہو بے جائیں. شک بے شک. نبی نے اس میں ایک راز پنہا رکھا. مصطفیٰ نے فرمایا جب تم بچی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس طریقے سے دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ بچی تمہیں ناپسند ہو تو بچی کی دل آزاری نہ ہو, اس کا دل نہ ٹوٹے, وہ جو ہے بلکتی ہوئی نظر نہ آئے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ایک بچی کا رشتہ جو ہے مکر جایا کرتا ہے, اس رشتے سے آپ مکر جاتے ہیں, اس رشتے کو ناپسند کر دیا کرتے ہیں, تو بتاؤ اس کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی. آپ ہی بیٹھے ہیں, آپ کو میں کہوں آپ ناپسند ہے مجھے, آپ کی صورت اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ کی سیرت بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ سماج میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں, تو آپ کو ناگوار گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ بالکل برا لگے. یقیناً آپ کالے ہو, یقیناً آپ بدصورت ہو, لیکن آپ کے سامنے میرا جملہ ادا کر دینا کہ آپ بدصورت نظر آ رہے ہیں تو آپ کے دل کو ناگوار گزرے گی, آپ کو برا لگے گا. اس لیے پیارے جب اس اگرچہ بچی بدصورت
ہے، لیکن آپ اس کو کہو گے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ نے ایک قانون بنا دیا، نبی نے زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ بنایا کہ اس طریقے سے بچی کو دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کا رشتہ تمہیں ناپسند ہو تو تم اپنے گھر خوش ہوتے نظر آؤ اور لڑکی والے اپنے گھر خوش ہوتے نظر آئے، پھر سماج میں اس کی عزت دار نہ ہو۔ آج ہم 50 لوگ پہنچ کر کے ایک غریب باپ کی عزت کو تار کرتے نظر آتے ہیں، اس کو سماج کے لیے جینے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، حضور رحمت عالم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہوتی نظر آئے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی نظر آئے، ہماری اب بھی روشن ہوتی نظر آئے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں ہم مسکراتے رہیں۔ اس طریقے سے ہم نبی کی سیرت اپنائیں، لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو اپنے طریقے کو اپنایا وہ سمجھا کہ یہی تو ہماری جو ہے شریعت ہے، معاذ اللہ۔ طبیعت کو ہم نے شریعت بنا لی اور کہا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، محلے کے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ نبی کے سامنے پیشی ہوگی، حضور رحمت عالم بھی ہوں گے۔ آج ان کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کی امتی بنانے چاہتے ہو اور انہیں کے فرامین کو پیچھے دھکیل رہے ہو، ان کے فرمان پر نہ چڑھ کر کے اپنی طبیعت کی مان رہے ہو۔ جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہو گزار لو، ورنہ یاد رکھو مرنے کے بعد نبی تمہاری قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، مصطفیٰ تشریف لائیں گے، پھر انہیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چل کر کے اپنی زندگی تابناک بنا لو، اپنی زندگی میں کامیابی کی تحریک پر پہنچا لو۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، اسی شادی بیاہ کے موقع پر قسم قسم کے خرافات ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنی طبیعت کی چلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ طبیعت شریعت میں تبدیل ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا قانون اپنی جگہ پر ہے، ہماری طبیعت کا بنایا اپنی جگہ ہے۔ طبیعت اور شریعت کو کیا جا سکتا ہے؟ طبیعت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ طبیعت میں تو چینجنگ ہوتی رہتی ہے، طبیعت میں بدلاؤ آتا رہتا ہے، لیکن شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز چاہا آپ کی طبیعت کے اعتبار سے چینج ہو گئی، لیکن اب کوئی انسان شریعت میں چینجنگ لانا چاہے تو چینجنگ نہیں لا سکتا۔ نبی نے حرف آخر کر دیا ہے، مصطفیٰ نے جس چیز کو جائز کہہ دیا وہ جائز ہے، اور جس کو نبی نے حرام